اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگوں کو جو ہے غریق رحمت فرمائے، جو اکابر حیات ہے ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، واقعی اس وقت ہم سب غمناک اور صدمے کی حالت میں ہے۔ خاص طور پر ہمارا ملک ایک مدت سے بڑے مشکلات اور مصائب کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسے میں جب کہ ہم کو ایسے بڑے مدبر، معاملہ فہم شخصیات، دور اندیش، دور رس نگاہ رکھنے والی شخصیات کی ضرورت ہے، ہم نے ایسے ماحول میں ہمارے ملک کا بلکہ ایک قیمتی اثاثہ کہنا چاہیے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اس بنا پر ہمارا دل صدمے سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے والے، تو بات یہ ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے فتنوں سے معمون ہو گئے، مسئلہ تو پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ ظاہر ہے وہ انہوں نے بہت کچھ کر کے گئے ہیں۔ اگر صفات بیان کی جائے، ان کے کارنامے انجام بیان کیے جائے تو سب کے سامنے روز روشن کی طرح سے۔ خود حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف عنوان کی حیثیت عطا فرمائی تھی، علمی، روحانی، سیاسی، جو کہیے اللہ پاک نے سب ان کو جامع الکمالات بنایا تھا، اور ایسے صفات کے ساتھ وہ دنیا میں کام کر رہے تھے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا ان کا بڑا کارنامہ، جیسے 3 صوبوں میں وہاں پر خاص طور پر یہ دارالقضاؤں کا جو سلسلہ جاری فرما دیا۔ ابھی ان کی فکریں عمومی ہو گئی تھی اور پورے ملک لیول پر دارالقضاؤں کا نظام انہوں نے جاری فرمایا۔ الحمدللہ اپنے خاص طور پر مہاراشٹر میں بھی خوب ان کی شاخیں پھیلی اور بڑے بڑے عنوان پر ان کے کام انجام پائے، اور اس سے ہزاروں کی زندگیاں بن گئی۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی محنت، ظاہر ہے کہ اپنے والد اور اپنے دادا کی وراثت کو جو سنبھالا اور سنبھال کر اس کی جو حفاظت کی اور حفاظت کر کے امت میں انہوں نے پھیلایا، یہ واقعی خصوصی طور پر انہی کا حصہ تھا۔ ورنہ وراثت میں لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے، بعد والے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن قدرداں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ایسی شخصیت کا نام حضرت مولانا ولی رحمانی کہا جا سکتا ہے۔ خود قدر کی اور پوری امت میں انہوں نے جو اس کو پھیلاؤ دیا، تو واقعی اس کی مثال اب آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے اپنے شہر بیڑ میں حضرت کئی مرتبہ آئے، لیکن اس وقت کی بات مجھے یاد ہے، مرکز میں یعنی علمی شخصیت کیسی تھی مجھے اب تک یاد ہے، کیسا انہوں نے انداز اختیار کیا تھا۔ مرکز میں حضرت کا بیان ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا ترقی میں کہاں تک پہنچی، چاندوں پر انہوں نے کمنگیں ڈال دی، وہ چاہے کتنی ہی ترقی کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ قدرت کے سامنے ان کے یہ سارے کارناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جملہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ جب قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ قبروں میں جائیں گے، اور برسہ برس وہ قبروں کے میں رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، عَلَىٰ أَن، ایسے ان کا انداز یہ تھا اور بالکل اس طریقے سے اپنے انگوٹے کو کر کے فرما رہے تھے، عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا، یعنی دنیا ایسے لوگوں کو جس کے ظاہر جسے دستخط کرنے نہیں آتی ہے اسے انگوٹے چھاپ کہتی ہے، لیکن انگوٹی کی اللہ کے پاس کیسی اہمیت ہے کہ انگوٹا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی مثل نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کی تو ظاہر ہے کہ آن لائن زمانہ بنا ہوا ہے کیسے، لیکن آج بھی زمانہ دوبارہ لوٹ کر اس دستخطوں سے زیادہ انگوٹوں پر آیا ہوا ہے۔ تو اللہ اس کی اہمیت
خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نے ایسا نقشہ کر کے بتایا تھا کہ دیکھیے ہم اس پر قادر ہیں کہ جیسے یہ مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہوگا، دوبارہ ہم یہ جیسا زندگی میں تھا ایسا اس کو مرنے کے بعد اٹھا کر بھی ایسا ہی تیار کر کے بنانے والے بتانے والے ہیں۔ تو حضرت نے وہاں پر اس کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا۔ مجھے آج تک ان کا انداز یاد ہے، واقعی یادیں اور باتیں ان کی یاد رہے گی۔ ایسی ہزاروں خصوصیات ان کے اندر تھی، خاص طور پر ملک کے جو حالات ہیں ایسے میں کیا رائے ہونی چاہیے، اللہ نے اس کی بہت بڑی بصیرت ان کو عطا فرمائی تھی۔ مسلم پرسنل لاء کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے، ماشاءاللہ ان کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیفیات اور جو تقویت اس میں رکھی تھی، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ زمانہ ترستا رہے گا، یاد کرتا رہے گا ان کی ایسی زبردست آوازوں کے لیے اور ایسی مدبرانہ شان کی شخصیات کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جانے والے جاتے ہیں، وہ اپنے مشن چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ بعد والے اپنے زندگی میں ان کے کارناموں کو اپنانے والے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے بن جائے۔ ہم کوششیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی روحانی شخصیت بنائی تھی۔ کسی شخص نے حضرت سے درخواست کیا تھا کہ حضرت یہ جنات وغیرہ جو ہے ہمیں تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو میں تھا وہاں بیٹھا ہوا، حضرت نے فرمایا تمہیں ڈر لگتا ہے، ہمیں تو رات دن ان سے مسافے معانقے ہوتے رہتے ہیں، یہ ملتے رہتے ہیں ہمیں ہر وقت۔ یعنی انہوں نے ایسے لوگوں کے تو تابع بن کے کتنے ہی ایسی مخلوقات پھرتے رہتی ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ جو بات ہے نا، سب اس کے کیسے ہوتے ہیں، تو ان کی آواز پر بھی سب جمے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ان کو جامع الکمالات بنایا تھا، بڑی جامع شخصیت تھی جس پر اس وقت ہمارا پورا ملک جو ہے صدمے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ بس دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے اس ملک کو دوبارہ ان کے جیسا جری اور ان کے جیسا پرمغز آواز والا اور امت کا درد رکھنے والا بے باک اللہ رب العالمین بہت جلد ان کے نعم البدل کی شکل میں ہم سب کو قائد نصیب فرما دے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا صہیب احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف تبلیغی شخصیت تھی۔ ماشاءاللہ اس عنوان پر حضرت نے جو کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس کی تو مثال ابھی جیسے اب کچھ گوشوں پر حضرت مفتی اسلم صاحب نے بھی روشنی ڈالی۔ مولانا عبدالرحیم صاحب نے بہت اچھا ابھی جملہ فرمایا کہ جس طرح سے محنت کا ماحول عمومی لائن سے کرنے کا حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اپنے علاقے میں یعنی ان کے اپنے محدود علاقے میں حضرت مولانا صہیب احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ وہ بھی بہت ایسے مختلف عنوانات پر کام کرنے والی شخصیات تھی۔ آپ حیرت کریں گے، اپنے علاقے میں ان کے نصاب کا زیادہ چرچا نہیں ہے، یہاں پر کہیں کہیں ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے حضرت مولانا امیر رشیدی صاحب کے پاس ان کے کچھ نمائندے آئے تھے، انہوں نے جو نصاب کا ایک سیٹ مجھے خود بھی عنایت فرمایا تھا، واقعی وہ دیکھنے سے، پڑھنے سے اور اپنے زندگی میں عملی طور پر لانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریباً 6 جلدوں میں بڑا ضخیم اور بہت پرمغز اور پر علم وہ مواد اس میں جمع کیا ہوا ہے۔ اس میں مردوں کا نصاب، عورتوں کا نصاب، بچوں کا نصاب، کالج اور اسکول میں پڑھنے والوں کی ایسی کیفیات جمع کی گئی جو آج، اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ موجودہ وقت اور حالات کو لے کر کس طرح چلا جائے، انہوں نے اپنے نصاب میں ان باتوں کا خصوصی طور پر خیال کیا ہوا ہے۔ ایسی 6 جلدوں میں تقریباً ان کا وہ نصاب اس وقت موجود ہے، واقعی استفادہ کرنے کے لائق ہے۔ میں کہتا ہوں انداز یہ ہے کہ واقعی انہوں نے وہ چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے جہاں انہوں نے ہزاروں ایسے دین کے کام چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ان کا یہ علمی کارنامہ بھی رہے گا انشاءاللہ، اور دنیا ان کو یاد کرتی رہے گی۔ یہاں پر تشریف لائے تھے تو آخری بار اپنے پاس پاٹودہ میں، یہاں یہ پاتوڑ کے اجتماع میں وہ آخری بار تشریف لائے تھے۔ کئی لوگ ان کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، ملاقات کا وہیں پر شرف حاصل ہوا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر آخری تقریر ان کو برابر بولنے بھی نہیں آ رہا تھا، فالج کا اثر ہوا تھا، بہت نحیف اور لاغر ہو گئے تھے آخر عمر میں حضرت مولانا صہیب صاحب۔ بیڑ کا جب اجتماع یہاں پر ہمارے پاس پورے مہاراشٹر، بلکہ بڑے عنوان پر پورے مہاراشٹر لیول پر ہوا تھا، تو وہاں پر ان کی جو اثر کے بعد کی تقریر ہوئی تھی، تو جیسے ابھی
پیشرو ہمارے تعزیت پیش کرنے والے احباب نے یہ بات بیان فرمائی کہ واقعی وہ سب کو لے کر چلنے والے تھے۔ علماء میں جس بات پر انہوں نے ابھارا تھا تو وہ بات مجھے اب تک یاد ہے کہ حضرت نے وہاں غالباً 2000 میں کچھ اجتماع ہوا تھا، تو وہاں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، پہلے علماء کی پہچان یہ ہوا کرتی تھی، دیکھو کیسے ابھارنے کا انداز وہ ہوا کرتا تھا۔ کسی زمانے میں علماء کے پہچان کی علامت ہوا کرتی تھی کہ جب ان کے گھر میں جائے تو ان کی ساری بیٹھک کتابوں کے الماریوں سے بھری ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ یہ حضرت نے کہا تھا کسی زمانے میں علماء کی پہچان یہ ہوا کرتی تھی، اور اس پر وہ یہ ٹھیک ہے اخیر میں بات پر لا لیتے تھے، لیکن اصل جن چیزوں کی جس کو جس وقت جیسی ضرورت ہے ایسا مواد پیش کرنا، وقت کا تقاضا پیش کرنا، یہ مقرر کا بہت بڑا خاصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات سے انہیں مالا مال فرمایا تھا، آج ہم یہ شخصیت سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کے عالی دربار میں دعا ہے رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، خصوصاً ان دو حضرات کو اور عموماً امت کے وہ ساری ہی افراد کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم تعزیت کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اصل تو بات یہ ہے جیسے ابھی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے وہ مضمون کو چھیڑا تھا، ہم تو ان کے محاسن پیش کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا معاملہ ہوا ہے کہ یہ تعزیت تو گھر والوں کو پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ہم سب گھر والے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں سے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب تعزیت کے مستحق بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ اللہ رب العالمین بہرحال ہم سب کو، جیسے ان کے اہل خانہوں کو، اسی طرح پوری امت مسلمہ کو اللہ ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہوں نے نیکی کے کارہائے خیر دنیا میں انجام دیے ان کے حق میں وسیلہ نجات اور صدقہ جاریہ اللہ رب العالمین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔